وجہ کیا؟ قرآن کریم کو چھوڑنا۔ اس لیے عزیزو نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، کہاں آزاد ہے؟ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ تو ایک تو اللہ نے وہ کتاب دی کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، تم آزاد نہیں ہو۔ اور ایک بھائی میری ادب سے درخواست ہے ان لوگوں سے جو ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، بڑے ادب سے میری درخواست ہے، یاد رکھنا بیان کرنے والا اور بات کرنے والے کے دل سے بات اسی وقت نکلتی ہے جب سننے والے دل سے سنتے ہیں۔ یہ بات کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا دوستو، یہ تو سننے والوں کے دل کا اثر میرے مقرروں پر پڑتا ہے، بات کرنے والوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ سے ایک عاجزی کی درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے کلام پڑھا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور تم کھڑے کھڑے یوں ہی ہنسی مذاق کے ساتھ باتوں کو سن لو۔ کیا فائدہ ہے ایسی رات میں اور ایسی مبارک رات میں جہاں قرآن کی محفلیں اور قرآن کا درس اور جہاں حدیث مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہو اور تم یوں ہی کھڑے کھڑے گویا اس کا ایک مذاق سا اڑا رہے۔ بیچارے ہمارے عزیزم کتنی دیر سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اپنے اندر ایک بیداری لائیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے خاموشی کے ساتھ، انتظامیہ نے ماشاءاللہ انتظام کیا تو ان حضرات سے بھی ذمہ داری ہے جو باہر انتظامیہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ماشاءاللہ باہر کا مینجمنٹ اور انتظام سنبھالا، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ باہر والے حضرات کو اندر بٹھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی میں یہ کہہ رہا تھا ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ایک قرآن دیا اور ایک مبارک ذات دی، کون سی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ تم آزاد نہیں ہو، تمہارا آئیڈیل، تمہارا نمونہ ایک وہ ذات ہے جو سارے نبیوں کی سردار ہے، یہ سارے نبیوں کی سردار ہے، کہ کون؟ کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے یہ؟ محمد کون ہے؟ یہ احمد کون ہے؟ یہ حامد کون ہے؟ یہ محمود کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا تاکہ تمہیں پتا چلے، مجھے پتا چلے، ہم سب کو پتا چلے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اس مصطفیٰ کے، اس نبی کے غلام ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اوصاف بیان کیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی زور سے کہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی اور آخرت دونوں بناتے ہیں۔ سب کہیں گے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ایسی مبارک ذات دی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس کی ایک ایک عضو کا، پورے جسم کا اور جسم کے ہر عضو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے ہو کہ ہم آزاد ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم نے وہ نبی دیا جس کے اللہ تبارک میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ دھیان سے توجہ سے سنتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا پیارا نبی دیا، کیسا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشفق، ہمدرد، ہم سب کا غم گسار نبی عطا فرمایا۔ پچھلی قوموں میں نبی آئے، پچھلی قوموں میں رسول آئے، لیکن یہ رسول، یہ نبی سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت چلے گی، قیامت تک ہمارے نبی کی شریعت اور رسالت چلے گی۔ آپ کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ اپنے دل میں بھی یہ خیال رہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا کچھ حصہ بھی عطا فرمایا۔ کیسا نبی دیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو اتنا محفوظ کیا ہے، اتنا محفوظ کیا، کیوں؟ آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ دیکھو تمہاری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھا جائے، کل قیامت میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آزادی ملے، تم آزادی کے دعوے کرتے ہو، یہاں تو تم آزاد نہیں، آخرت میں آزاد رہنا چاہتے ہو، اپنا آئیڈیل اس ذات کو بناؤ جس ذات کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دی، تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہم تمام کے لیے نمونہ بن جائے۔ کیا زندگی! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بھائی جب نبی کا نام آئے تو سب کیا بولیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں منتقل ہوئے، اماں آمینہ کے پیٹ میں جب منتقل ہوئے تو اور سب عورتوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی، پیارے نبی، ہمدرد نبی، مشفق نبی، غمگسار نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ابھی آپ پیٹ میں منتقل ہوئے ہیں، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اماں آمینہ فرماتی ہیں مجھے کبھی پیٹ میں بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کیا نبی ہے! اللہ معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آج ہم اتنے بڑے ہو کر بھی اپنی ماں پر بوجھ بنتے ہیں۔ میرا نبی پیٹ میں رہ کر بھی بوجھ نہیں بنا، اور آج جس ماں نے پوری زندگی کھلایا، پوری زندگی پلایا، خود گیلے میں سوئی، خود کڑوا کھایا، خود بھوکا سوئی، اس ماں نے ہمیں کھلایا پلایا، آج وہ ماں ہم پر بوجھ بن گئی، اس ماں پر ہم بوجھ بن گئے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، اماں آمینہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، جیسے عموماً عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی ماں پر بوجھ ہیں، باپ پر بوجھ ہیں، وہ بیچارے ماں باپ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے کھوکھلا کر دینے والی اور بنیادوں کو ہلا دینے والی ایک اہم شق ہے، ایک اہم حصہ ہے، جس سے ہمارا معاشرہ لرز رہا ہے، کامیابی کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ کیا ہے؟ ماں کی نافرمانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پہلی صف میں نماز پڑھ لو، پورا دن قرآن کریم کی تلاوت کر لو، روزے کا اہتمام کر لو، حج ہر دن چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، اگر تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہیں یہ سارے عمل بیکار۔ ایک صحابی، ایک نوجوان بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میرا جو باپ ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے مال میں سے کچھ بھی لے لیتا ہے، اور میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلاؤ۔ بھائی دھیان سے سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ان کو بلایا گیا۔ وہ راستے میں جب آ رہے تھے، آتے آتے دل میں رو رہے تھے، آنکھوں ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اور وہ ابھی تشریف بھی نہیں لائے، وہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہنے لگے یا نبی اللہ، جو اس نوجوان بچے کے باپ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھنا کہ راستے میں تم نے کیا بات دل میں کہی، وہ بات ضرور سننا۔ کچھ اشعار کہے تھے انہوں نے، کچھ دل میں بات کہی تھی، وہ بات آپ ضرور سننا۔ جب وہ باپ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارا معاملہ میں بعد میں سنوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دل میں کیا کہا تھا، تمہارے دل میں کیا خیالات گزر رہے تھے۔
تو وہ باپ روتے ہوئے کہنے لگے یا نبی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، میرا رب۔ ابھی تو میں نے زبان پر بھی وہ جملے نہیں کہے تھے، میرے رب نے اسے بھی سن لیا۔ کیا جملے تھے؟ عجیب عربی کے اشعار ہیں۔ وہ یوں کہہ رہے تھے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تہمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المفضل إذ لم تر حق أبوتي فليتك إذ لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ وہ اشعار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کے مبارک چہرے پر آنسو گر رہے ہیں۔ وہ اشعار یوں تھے، اے میرے بچے، جب سے تو پیدا ہوا نا میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیری ایک خوشی کو دیکھنے کے لیے ساری خوشیاں قربان کر دی۔ اور میرے بچے، تیری ایک رات کی بیماری میری 10 راتوں کی نیند کو اکھاڑ دیا کرتی تھی۔ میرے بچے، کبھی رات میں تجھے بیماری ہو جاتی، پوری رات میری آنکھیں تڑپ جایا کرتی تھی۔ میرے بچے، میں تجھے اپنی جوانی کا عرق نچوڑ کر تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، تیرے گوشت میں پیوست کرتا رہا، تو بڑھ کر پل کر جوان ہونے لگا، تو سیدھا ہونے لگا، اور میری ہڈیاں جھکنے لگی، میری کمر جھکنے لگی، اور میں جھک گیا، اور میں نے تجھے سیدھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ میرے بچے، جب تو جوان ہوا میں بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ میں نے دل میں ایک ارمان رکھے تھے کہ تو بڑا ہوگا، میں نے جو جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں پیوست کیا تھا، گھلایا تھا، ملایا تھا، میں اس کے رس کا مزہ میں خود لوں گا۔ لیکن بچے، یہ کیا ہوا؟ اچانک تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی، تیرے تیور بدلنے لگے، کچھ پیسوں نے تجھے اتنا نیچا بنا دیا، اپنے آپ کو تو اتنا بڑا بننے لگا۔ بھول گیا میری وہ رات، بھول گیا میری وہ تڑپ، بھول گیا میری وہ بے چینی۔ تیری ایک ہنسی کے لیے میں دن بھر محنت کرتا، تھکتا تھا، اور اس کی سنتا، اس کی سنتا، دھوپ میں پورا کلر میرا کالا ہو گیا۔ میرے بچے، اب میں تجھ سے کچھ امید کے لیے آیا تھا، اور میرے بچے، تو پل کر بڑھ کر جوان ہو گیا، آج میں بوڑھا ہو گیا۔ کیا تو نے میری احسان کا بدلہ دیا؟ کیا تو نے میری اس محنت کا بدلہ دیا؟ اے میرے بچے، کم سے کم ایک باپ کا اگر تو مجھے حق نہ دیتا، کم سے کم پڑوسی تو سمجھتا۔ ایک پڑوسی کے بارے میں بھی یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ وہ سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا بن رہا ہے اور تمہارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے، تمہارے اس سالن کی خوشبو سے وہ بچہ پریشان ہے، ان کے گھر والے پریشان ہیں، کل اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ سن رہے ہیں، وہ اشعار سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان بچے کے گریبان کو پکڑا، اس کے کالر کو پکڑا، اور پکڑ کر کہا چل اٹھ یہاں سے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے۔ عزیزوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 2 پیسوں کے لیے ہم نے ممبئی کا سفر کیا یا دوسرے علاقوں کا سفر کیا، کچھ مال کے آ گیا، ہم تو اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بچے تیرے خالق ہیں، تجھے پیدا کیا ہے، کبھی ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ آج ہمارا کیا سلوک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟
یاد رکھیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے، ماں کو تڑپانا، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ صحابی رسول ہے علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ ہلکی سی نوک جھوک، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، صرف ماں ناراض تھی، اس وجہ سے ہم نے تو قدم قدم پر ماں کو ناراض کیا ہے، اور ہمیں تو صحابیت کا مقام بھی نصیب نہیں ہے۔ کہاں ہم جائیں گے؟ کہاں ہماری زندگی جا رہی ہے؟ دوستوں، ہم یوں سمجھ رہے ہم آزاد ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، ہم پابند ہیں اس اللہ کے، ہم پابند ہیں اس اللہ کے رسول کے۔ میرے نبی، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیٹ میں ہیں، لیکن اماں آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی کوئی بوجھ سا محسوس نہیں ہوا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اماں آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے گھر سے ایک نور نکلا، پورے مکہ میں پھیل کر آسمان کی طرف گیا، اور اس نور سے ایک آواز آئی کہ اس بچے کو پوری دنیا کا چکر لگاؤ، اسے پوری دنیا میں گھومنا ہے، اسے آسمان پر جانا ہے، اسے اللہ کے عرش تک پہنچنا ہے۔ میں یہ آوازیں سن رہی تھی، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ سجدے میں گئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ میرا پالنے والا، میرا کھلانے والا اور ہم سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تم آزاد نہیں ہو، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق اللہ ہے، اس کے پاس تمہیں جانا ہے، اس کے پاس تمہیں جا کر حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ عموماً بچوں کی جو ناف ہوتی ہے وہ ماں کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور بالکل صاف ستھرے تھے، کوئی غلاظت ناپاکی نہیں تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، مختون تھے، ختنہ پہلے سے ہوئی تھی۔ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ذات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی پیدائش سے لے کر، اور یہی نہیں، آپ سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد محترم عبداللہ موجود نہیں تھے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد اس زمانے کا ایک ماحول تھا، ایک عام معمول تھا۔ وہ معمول یہ تھا کہ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی اور 2 سال تک ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی اور ان کو گاؤں کی تازی آب و ہوا دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وہ گاؤں سے دودھ پلانے والی دائیں تشریف لاتی گئی، لیکن سب نے یہ سوچ کر کہ ان کے تو ابا بھی نہیں ہیں، ان کے گھر والے کیا ہمیں دیں گے، یہ سوچ کر سب نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی قسمت میں سعادت لکھی تھی، اور اس سعادت کی وجہ سے میں قصہ مختصر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے گئی، گاؤں میں لے گئی۔ گاؤں میں لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ کو وہ لے گئی۔ لے جانے کے بعد آپ کا معمول تھا، آپ اس سینے سے دودھ پیتے تھے، اور دوسرا سینہ جو ان کی بہن تھی، رضاعی بہن، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بہن کا، جو بہن دوسری طرف سے پیتی تھی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے کے دوسرے حصے کو منہ نہیں لگایا۔ میرے نبی نے پیدائش کے بعد چھوٹے پن میں، بچپن میں بھی ہمیں حق سکھایا، تم اپنی بہنوں کا حق دیا کرو۔ ہم تو بڑے ہو کر بھی اپنی میراث میں سے، باپ کی میراث میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں، اور میرا نبی ساری کائنات کا نبی،
خاتم النبیین والمرسلین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، امام الرسل، فخر الرسل، ہادی سبل، بچپن میں بھی یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اپنی بہن کا حق دیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے کی دوسری سب سے بڑی خرابی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہمارے اس میراث میں، ہمارے اس مال میں ہماری بہن کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اس کی شادی ہو گئی، ابا نے اس کی شادی کر دی، جہیز میں سامان دے دیا، اب اس کا کوئی حق نہیں۔ یاد رکھنا، سن لینا، اگر کوئی اپنی بہن کو حق نہیں دیتا، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑی بن کر اٹھایا جائے گا۔ دو زمین کے ٹکڑوں کے لیے ہم اپنی بہن کو اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے بچپن میں بھی اپنی بہن کو ناراض نہیں کیا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں، انشاءاللہ اپنی بہنوں کا حق دیں گے۔ بولو انشاءاللہ، بھائی سو رہے ہو، زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں، سب سے پہلے نیت کریں۔ ہاں، اس لیے علماء سے پوچھیں، آپ کے ماشاءاللہ گاؤں میں مفتیان کرام موجود ہیں، علماء کرام ہیں، پڑوس میں کئی علاقے ہیں جہاں مدرسے ہیں، وہاں آپ پوچھیں کہ مولانا میرے ابا کا انتقال ہوا، میرے اوپر میری بہن کا کیا حق ہے؟ میرے دوستوں، یاد رکھنا، نافرمانی نماز چھوڑنا ہی نہیں ہے، نافرمانی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام صرف حج کو چھوڑنا نہیں ہے، میراث میں سے، وراثت میں سے بہن کو محروم کرنا، اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس مدینہ میں، تو آپ کی امی جان حضرت اماں نے یوں کہا، بیٹے چل میں تجھے تیرے ابا کی قبر پر لے کر چلوں۔ حضرت آمینہ کے ساتھ میرے نبی ابا کی قبر پر گئے، 6 سال کی عمر تھی۔ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے ساتھ ابا کی قبر پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد جب وہاں سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اچانک گھبراہٹ ہونے لگی، بے چین ہو گئی، دل بے چین ہونے لگا، اور بس یہ سمجھو آخری وقت تھا، اور اس آخری وقت میں میرا نبی اکیلا اور ان کی باندی ام ایمن ساتھ میں تھی، یہ دونوں ساتھ میں تھے، اور بس آپ سوچو، ہمارے نبی کے ابا نہیں، امی ہیں، امی کا آخری وقت ہے، 6 سال کی عمر ہے، اور کوئی علاقے والا نہیں، بالکل تنے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اماں جان اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے یوں کہہ رہی ہیں، بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے بس تیری اور میری جدائی کا وقت آ چکا، اور یہ کچھ الفاظ کہے، اور پھر اس کے بعد یوں کہا کہ بیٹا کل حی میت، ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، بیٹا تو گھبرانا نہیں، اللہ تجھ سے بہت کام لے گا، اور اللہ تیرے نام کو پوری دنیا میں بلند کرے گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت آمینہ انتقال کر گئی، دنیا سے رخصت کر گئی۔ میرے نبی، ساری کائنات کا نبی، جس کو قرآن کریم میں مزمل مدثر جیسے الفاظ سے یاد کیا، وہ نبی اس وقت نہ باپ کی دولت آپ کے ساتھ موجود تھی، اماں کی دولت تھی، اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ ام ایمن فرماتی ہیں کیسا بھی جوڑ جاڑ کے قبر کا انتظام کیا، آپ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ام ایمن فرماتی ہیں میں آگے کی طرف چل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہاں ہے، میں دور جا کر دیکھنے لگی، اللہ کے نبی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اماں تمہیں تو پتہ تھا نا میرے تو ابا بھی نہیں ہیں، تم چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ اماں آپ سوچو نا، آپ کا چھوٹا 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، آپ کو گوارا نہیں ہوتا، مجھے گوارا نہیں ہوتا، ساری کائنات کا نبی، اور اس وقت کوئی نہیں، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، اور حضور قبر پر یوں سر رکھ کر اور ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہہ رہے ہیں اماں تمہیں تو پتا تھا نا کہ میرے تو ابا بھی نہیں ہیں، اب تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا،
اماں میں کس کے پاس سوؤں گا، کہاں رہوں گا؟ ام ایمن نے کیسا کیسا کر کے پورے راستے 6 سال کا بچہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، روتے روتے مدینہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، باپ کا سایہ نہیں، ماں کا سایہ نہیں۔ اللہ کو بتانا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جس کو آگے جا کر طائف والے ماریں گے، مکہ والے شہر سے نکالیں گے، جس کی سنتوں کو پوری دنیا کے مسلمان چھوڑیں گے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا کہ تاکہ یہ میرا محمد، یہ میرا نبی، اس کی تربیت میں کروں، اس کی کفالت میں کروں، اس کی پرورش میں کروں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں والدین کی دولت سے محروم کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور 10 سال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کوئی سہارا نہیں تھا۔ آپ کے چچا تھے ابو طالب بس۔ میرے عزیز دوستوں، اس نبی کو اللہ نے ہمارا آئیڈیل بنایا، اس نبی کو اللہ نے ہمارا نمونہ بنایا۔ کون سا نبی؟ جس نبی کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیا، آپ کی پوری زندگی 63 سال، 63 سال، پوری زندگی 63 سال کی، اور آپ کی پوری زندگی کی قسم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُكَ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی زندگی کی قسم قرآن کریم نے اٹھائی ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کے مبارک چہرے کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، آپ کے مبارک چہرے کا تذکرہ، آپ کی سیاہ زلفوں کا تذکرہ، واللیل اذا سجا، آپ کی زبان کا تذکرہ، لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا تذکرہ، لا تجعل یدک مغلولا، آپ کے پیٹھ کا تذکرہ، الذی انقض ظہرک، آپ کے سینے کا تذکرہ، علم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا تذکرہ، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اور یہی نہیں، آپ کے بے چین ہونے کا، امت کے لیے رونے کا تذکرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تذکرے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ سارے لوگ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی دیا ہے، آئیڈیل دیا ہے، نمونہ دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ ہم یہ نہ سوچے ہم آزاد ہیں، جو چاہے مرضی کریں، نہیں، جو چاہے مرضی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنا کر پیش کیا کہ دیکھو، جس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھا جائے گی، میش کھا جائے گی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، آج ہماری حالت اٹھا کر دیکھ لیں، کیا حال ہے ہماری زندگیوں کا، کیا حال ہے ہماری زندگیوں کا۔ ہماری صبح کی زندگی دیکھیں، ہماری شام کی زندگی دیکھیں، کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں، بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا چاہا کمایا، جیسا چاہا خرچ کیا، جیسا چاہا اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کی اور ان کو بتایا کہ دیکھو، زندگی اس طرح گزارنا ہے، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، اور وہ آئیڈیل بتا کر گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کیسا، اور ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت، کتنا لگاؤ، ایک ایک امتی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگاؤ تھا، کیا تعلق تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا روتے تھے، اتنا تڑپتے تھے۔ آپ کی رات کی بے چینی، آپ کی دن کی بے چینی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، جب تم رات کو سو، جب تم رات کو سو، اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو، اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو۔ کہ کیوں؟
کہ پورے سال میں ایک ہوا چلتی ہے، وہ ہوا برتنوں میں جاتی ہے اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں اور اس بیماری سے تم کہیں دو چار نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیا لگاؤ تھا کہ پورے سال میں صرف ایک مرتبہ ہوا چلتی ہے۔ میرا نبی اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرا امتی سال میں ایک مرتبہ چلنے والی وہ بیماری والی ہوا سے بھی دو چار نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے میرے نبی نے تعلیم دی کہ اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بستر کو جب سونے لگو تو جھاڑ لیا کرو، بستر کو جھاڑ لیا کرو، 3 مرتبہ جھاڑ کر سونا سنت ہے۔ میرے دوستوں، صرف یہاں لکھنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے، اس طرح کے جلسے لگانے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے، عشق رسول دکھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ عشق کا معیار یہ نہیں ہے نبی کے نام پر اپنے ہاتھ کو کاٹ دو، نبی کے نام پر اپنی زندگی کو یوں ہی گزارو، نہیں، عشق نبی بتا کر گئے ہیں اگر تم سچے نبی کے عاشق ہو اپنی زندگی کو گزارو، دیکھو کیسے وہ عاشق تھے، کیسے وہ محبت کرنے والے تھے، کیسے وہ حضور کے نام پر مچلنے اور تڑپنے والے تھے، زندگی ویسی گزار کر گئے۔ ہمارے نبی نے ہم سے کیا لگاؤ رکھا؟ یوں فرمایا رات میں سو جاؤ تو بستر جھاڑ دو۔ کیوں بھائی، کیوں بستر جھاڑیں؟ کہ ہو سکتا ہے تم رات میں سونے لگو تمہارے بستر پہ کوئی چونٹی آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ایک چونٹی، میرے امتی کو ایک چونٹی تکلیف نہ دے، اس کے لیے میرے نبی آج سے 1450 سال پہلے ہمیں تعلیم دے کر گئے کہ جب تم سونے لگو بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ کتنا لگاؤ تھا ہم سے، کتنی محبت تھی ہم سے۔ اور یوں فرمایا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پہن کر مت سلا کرو۔ کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو پہنے پہنے مت سلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلتے سلتے تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ میرے نبی ہماری محبت میں یہ ساری باتیں کہہ کر گیا اور آج ہم اس نبی کی سنت کو یوں اڑا رہے ہیں۔ کیسا نبی، کیسی محبت! ہمارے نبی سے محبت صرف انسانوں نے نہیں جانوروں نے کی ہے۔ ہمارے نبی کی محبت کا اظہار، ہمارے نبی کے عشق کا اظہار جانوروں نے کیا، ہمارے نبی کی باتوں کو جانوروں نے مانا۔ آج ہم ہیں، کتنا ہم نبی کی بات پہ چلتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں حضور کا طریقہ ہے؟ ایک بھی طریقہ بتا دیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کی زندگی پوری کی پوری حضور کے طریقے کے ساتھ تھی۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم مسلمان ہو کر نبی کا نام لے کر بھی نبی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنے ہم نام لے کر بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایک اللہ کی بات مان لو، مجھے رسول مان لو۔ لوگوں نے نہیں مانا، مارا، اتنا مارا آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی اور جوتیاں پیر سے ایسی چپک گئی، مار رہے تھے۔ میرا نبی بھاگ رہا تھا۔ کون سا نبی جس کو قرآن کریم میں مزمل کہہ کر پکارا، مدثر کہہ کر پکارا، طٰہٰ کہہ کر پکارا، یاسین کہہ کر پکارا، شاہد کہہ کر پکارا، نذیر کہہ کر پکارا، کافۃ للناس کہہ کر پکارا، رحمت للعالمین کہہ کر پکارا۔ کہیں یوں کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین۔ یہ سارے القاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں یوں اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھیں جن سے محبت ہوتی ہے نا اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں کتنے نام رکھتے ہیں۔ ایسی اللہ کو اپنے نبی سے محبت تھی تو کبھی شاہد کہہ دیا، کبھی نذیر کہہ دیا، کبھی داعی الی اللہ کہہ دیا، کبھی کافۃ للناس کہہ دیا، کبھی رحمت للعالمین کبھی کہہ دیا، کبھی محمد کہا، احمد کہا، مجتبیٰ کہا، مرتضیٰ کہا، شاہد کہا، احمد کہا، محمود کہا، ماعی کہا، حاشر کہا، عاقب کہا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنی محبت اللہ کو اپنے حبیب سے. اور ہمیں بھی بتایا کہ دیکھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو میں آزاد نہیں, مجھے آزادی آخرت میں چاہیے, تو اپنے نبی سے محبت کر کے بتاؤ. اور نبی سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو واقعات سناؤں کہ نبی سے محبت کیسے ہوتی ہے. کیوں نبی سے محبت؟ میرے نبی کے ایک ایک عمل کو عاشقوں نے کیسا کر کے دکھایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لا رہے ہیں, آپ کے پیر زخمی ہیں, اتنا مارا گیا, آپ چل چل کے بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہ باغ کس کا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن عتبہ, اس کا ایک انگور کا باغ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ میں تشریف لے گئے. حضرت زید رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. زید نے آپ کو اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور وہ باغ میں لے گئے. ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ کو لٹایا. دور سے عتبہ جو ہمارے نبی کا دشمن تھا, جو پوری زندگی حضور کو پریشان کرتا رہا, اس نے دور سے دیکھا, اس کا دل بھی نرم ہو گیا. اس نے جلدی سے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا. عداس کو بلا کر کہا اے ادھر آؤ. انگور اچھے نکالے اور نکال کر کہا دیکھو وہ ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے, جاؤ اس کو یہ انگور پیش کر دینا اور اس سے یہ کہنا کہ تجھے رشتہ داری کا واسطہ انگور واپس نہ کرنا. ایک دشمن کو ہمارے نبی پر رحم آ گیا. ایک ہم ہیں ابھی تک نبی کے طریقے پر نہیں چلے اور نبی پر رحم ہم نے نہیں کیا. ایک دشمن کو رحم آ گیا. عداس جلدی سے وہ انگور لے کر گیا, اور لے کر جانے کے بعد وہ عداس, اللہ اکبر, وہ انگور لے کر جب تشریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آیا اور اس نے انگور پیش کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا. کیا پڑھ کر کھایا؟ ہاں, ہم لوگ کیا پڑھ کر کھاتے ہیں بھائی؟ ہمارا کھانا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارا کھانا تو اس طرح ہوتا ہے. کیا چل رہا ہے؟ کون جیت رہی ہے؟ ہاں, اس وقت ووٹ کا کیا حال ہے؟ الیکشن کا کیا حال ہے؟ ہماری باتیں دنیا کی اور کھانا اللہ. میرے نبی نے فرمایا تم اپنے کھانے کو سنت بناؤ, عبادت بناؤ. کیسے بناؤ؟ کہ کھانا بھی کھاؤ اور سنت. کیا سنت؟ کتنی آسان سنت. جب کھانا کھاؤ سب سے پہلے ہاتھ دھو لو. کیا کر لو بھائی؟ ارے سن رہے بھائی, زور سے بولو. کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھو لو. پھر کیا کرو کہ دسترخوان بچھا دو. کیا بچھاؤ؟ ہاں. پھر اس کے بعد کیا کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا. کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. پھر اس کے بعد کیا کرنا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا. کیا پڑھ کر کھانا؟ اب آپ بتاؤ کھانا کھا کر کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا. لیکن میرے نبی نے فرمایا کھانا تم کھا رہے ہو اور عبادت کا ثواب تمہارا لکھا جا رہا ہے. یعنی فائدہ ہمارا اور اس میں بھی اللہ خوش. یہ تمہارا کھانا اللہ کے یہاں تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک انگور لیا. تو وہ جو عداس تھا, جو آیا تھا غلام, اس نے کہا یہ بسم اللہ تو ہمارے یہاں کوئی کھاتے ہوئے کہتا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں. نینوا ایک جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کا شہر, حضرت یونس علیہ السلام کا شہر. تو وہ اور چونک گیا. عداس کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں, بس اتنا کہنا تھا. وہ عداس آپ کے پیر پڑ گیا اور فرمایا مجھے بھی اپنے ایمان میں اور اپنے کلمے میں داخل کر کے مجھے بھی مسلمان کر دو. میرے دوستوں, ایک غیر کو ہمارے نبی پر رحم آیا. آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, اپنے آپ کو نبی کا سچا عاشق کہتے ہیں. ہماری زندگی سنتوں سے خالی. ہماری زندگی, ہمیں اپنے نبی سے کیا محبت. ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے. اللہ ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بولو آمین. ارے بھائیو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو آمین کہو.
اللہ ہم تمام کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، بولو آمین۔ حج مقبول نصیب فرمائیں اللہ، کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرمائیں، صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائیں، جتنے بیٹھے ہیں سب کو، اور اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر کی مقبول سعادت نصیب فرمائے، بولو آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا تھا حج کی بات، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مدینہ پہنچائے۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، کہاں پر؟ نانوت، مدینہ میں۔ تو سب سے پہلے جب مدینہ میں تشریف لے گئے، جیسے مدینہ کی انٹری ہوئی تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر سے جوتیاں نکال دی، اور پتھریلی زمین، اب تو ماشاءاللہ سب بن چکا ہے، اس وقت پتھریلی زمین تھی، ایسے پتھر والی زمین تھی، نوکیلے پتھر تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت سواری پر آ جائیں، تو حضرت نانوتی فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جس جگہ پر میرے نبی کے مبارک قدم پڑے ہوں اس جگہ پر قاسم کے لیے یہ گنجائش نہیں، اجازت نہیں کہ وہ سواری پر سوار ہو کر آقا کی خدمت میں تشریف لے جائے۔ ایک ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہمارا چہرہ نبی کے چہرے سے ملا نہیں، ہماری زندگی نبی کے چہرے سے ملی نہیں، ہماری شب و روز نبی کی شب و روز سے ملی نہیں، اور اپنے آپ کو ہم جنت کا وارث سمجھتے ہیں، جنت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمیں حضور کے ایک ایک طریقوں کو اپنی زندگی سے لگانا ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو ڈالنا ہوگا کہ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، ہمارے نبی کا کیا عمل تھا۔ آپ کی صبح کی زندگی، آپ کی شام کی زندگی، آپ کا انفرادی میں رہنا، اجتماعی میں رہنا، آپ کی اجتماعی زندگی، یہ ساری زندگی ہم تمام کے لیے نمونہ ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ایک بہت قیمتی جوتیاں لایا ہوں۔ کیا لایا ہوں؟ جوتیاں لایا ہوں، اور یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جب جوتیاں دیکھی تو وہ ہری تھی، ہری جوتیاں، سبز گرین کلر کی جوتیاں تھیں۔ حضرت نے وہ جوتیاں لینے سے انکار کر دیا۔ اس آنے والے صاحب اور شخص نے کہا حضرت اتنی قیمتی جوتیاں بازاروں سے ڈھونڈ کر میں لایا ہوں، آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ فرمایا میرے نبی کے روزے کا کلر ہرا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں کہ جو میرے نبی کے روزے کا کلر ہو وہ قاسم نانوتی کے جوتی کا کلر ہو۔ ہم تو ابھی یہی گمان میں ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کہاں سے ہماری زندگی میں عشق آیا؟ میرے دوستوں، جب تک ہماری زندگی میں 100% سنت نہیں، ہماری زندگی میں حضور کا طریقہ نہیں، ہم عاشق نہیں بن سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ تو انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ کہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، چھوٹوں پر رحم کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، آپس میں محبت سے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی کی عشق کی علامت ہے۔ میرے دوستوں، ہم نے کیا نبی کو پہچانا؟ جانور نبی کو پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو، عرب کا دیہاتی ایک بدو میرے نبی کی خدمت میں آیا، اور اس کے پاس ایک جانور تھا، چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، گرگٹ سے بڑا ہوتا ہے، کچھ 10واں حصہ بڑا ہوتا ہوگا، جس کو گوہ کہتے ہیں، گوہ۔ وہ گوہ لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ گوہ مری ہوئی تھی، اور آ کر کہنے لگا، اور اس نے آ کر کہا اے محمد اگر یہ گوہ تیری گواہی دے دے، اگر یہ گوہ کہہ دے کہ تو نبی ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔
اگر یہ گوہ کہہ دے کہ تو نبی ہے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہیں، وہ آنے والا عرب کا دیہاتی بدو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس گوہ سے بات کی، آپ میری بات سننا۔ اللہ کے نبی نے کیا باتیں کی؟ یوں کہا، اس گوہ سے کہا یا ضب من تعبد، اے گوہ تو کس کی عبادت؟ جیسی اللہ کے نبی نے فرمایا یا ضب اے گوہ، جیسی کہا وہ مردہ گوہ زندہ ہو گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ایک مردہ جانور زندہ ہو جائے نبی کے ایک لفظ پر، ہم تو زندہ ہو کر بھی نبی کی بات نہیں مانتے، ہم تو زندہ ہو کر بھی نبی کی نہیں مانتے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس کے الفاظ سننا۔ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار عقابہ وفی الجنت رحمتہ۔ کیا بات کہی اس گوہ نے! وہ گوہ کہنے لگی میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے بادشاہی سمندروں پر ہے، جس نے راستے سمندروں میں بنائے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا اے گوہ تو بتا من انا، میں کون؟ گوہ سے کہہ رہے، مسلمانوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، ایک گوہ جاندار بے جان زبان سے کہہ رہے ہیں، بے زبان سے کہہ رہے ہیں، جس کو زبان نہیں اللہ نے اس کو بھی زبان دی۔ ہم زبان والے ہو کر بھی ہم نبی کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ تو اس کا جملہ سننا، جب یہ کہا من انا، میں کون ہوں، تو وہ گوہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ وہ گوہ کہنے لگی آپ تو رب العالمین کے رسول ہو، سارے نبیوں کے آخری نبی ہو۔ اب وہ دیہاتی بدو یوں اکڑ کر کھڑا ہوا تھا، جیسے جیسے وہ بات سنی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ سنتا جا رہا تھا، اور سنتے سنتے اس کے اندر نرمی آ رہی تھی۔ اس کے بعد اس گوہ نے ایک بات کہی قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ نبی جی جو آپ کی مان کر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکامیاب ہو جائے گا۔ بس وہ عرب کا دیہاتی بدو حضور کے قدموں میں پڑ گیا اور کہنے لگا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم ابھی کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کہاں ہے؟ اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا، کیا پیارا نبی دیا۔ ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ رکھا تھا؟ ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا میچ کھا رہی ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو صحیح کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ کس کو فائدہ پہنچائے؟ مسلمانوں کو نہیں کہا، ساری انسانیت کو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے بھائی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے باپ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنی ماں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہماری زندگی اٹھا کر دیکھو، ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کے بھی حقوق ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔
اللہ کے حقوق الگ ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق الگ ہیں۔ اللہ کے حقوق یہ ہیں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے رسول کو رسول مانا جائے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کا حق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا، ماں باپ کا حق بتایا، اپنے گلی والوں کا حق بتایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق بتائے، ہمیں طریقہ بتایا، تم اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزارو، تم اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزارو۔ اس سے میرے محترم بزرگو دوستوں، ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کھا جائے، اس لیے اپنے معاملات کو سدھاریں، اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ ہاں، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں کے پڑوسی پر حقوق ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ کہ حقوق یہ ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، اگر اس نے قرضہ مانگا اس کو قرضہ دو۔ اگر تم گھر بیچ رہے ہو پہلے پڑوسی کا حق ہے اس کو پوچھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں انتقال کے بعد پڑوسیوں کو بھی ہمارے مال کا وارث نہ بنا دے۔ اتنا پڑوسیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے